رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ۔ 15 دسمبر 2020 کو چشم و چراغ خاندان برکات حضرت سید محمد افضل میاں صاحب کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ موصوف ماہرہ مطہرہ کے مرکزی خانقاہ کے حضرت احسن العلماء کے صاحبزادے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین میاں کے بھائی، انکم ٹیکس آفیسر سید محمد اشرف میاں کے بھائی اور نجیب ملت کے بھائی تھے۔ آپ 1990 بیچ کے IPS آفیسر تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی رہ چکے تھے۔ البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کے فاؤنڈر ممبر اور حکومت مدھیہ پردیش کے CID شعبہ کے DIG بھی رہ چکے تھے۔ وطن عزیز کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر مدھیہ پردیش ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کے ہاتھوں آپ کو صدر جمہوریہ بہادری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ گورنمنٹ امپلائی ہونے کے باوجود آپ کے غم کے سبب پورا ملک سوگوار ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت بہت سارے لوگوں کے تعزیت نامے آ رہے ہیں۔ نوری اکیڈمی نے خود کچھ ریاستوں کے چیف منسٹر، IPS اور IAS افسران سے رابطہ قائم کیا۔ کچھ کے تاثراتی ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور باقی چند احباب کی ویڈیوز آنے والی ہے جسے ہم اگلے سیشن میں آپ کے روبرو پیش کریں گے۔ سید محمد افضل میاں خدمت خلق کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ صاف گو انسان ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خوبیوں کا جامع بنایا ہے۔ یہ جو تعزیت ناموں کی بھرمار لگی ہے، اس کی واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ IPS آفیسر تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بہترین انسان تھے، ورنہ روزانہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں سول سروسز کوالیفائر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مگر ان کے غم میں اس طرح کے تعزیت نامے نظر نہیں آتے اور اس طرح کا غم و اندوہ کا ماحول نظر نہیں آتا۔ انڈین فارن سروس میں رہ چکے، آسٹریلیا، ایران، افغانستان جیسے ممالک میں انڈین ایمبیسیڈر رہ چکے، ملک ہندوستان کے 12ویں سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب کے تاثراتی بیان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نلسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر فیضان مصطفیٰ صاحب نے کیا کہا اسے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ اویس رضا صاحب کے تاثرات، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر مولانا شاکر علی نوری صاحب کا تاثراتی بیان، اور IRS آفیسر نوح صدیقی صاحب، IPS آفیسر نور الحسن صاحب، IAS آفیسر شفیق برکاتی صاحب کے تاثرات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے چلے کہ ملک ہندوستان کے سابق نائب صدر جمہوریہ سید افضل میاں کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ افضل صاحب مرحوم علی گڑھ میں میرے ساتھی تھے جب میں وائس چانسلر تھا۔ تقریباً 2 سال تک وہ اس دور میں رجسٹرار رہے اور انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ ان کے تعلقات ایڈمنسٹریشن میں بھی اچھے تھے، لڑکوں سے بھی اچھے تھے، اور ایک موقع پہ جب یونیورسٹی میں گھٹا منڈلا رہی تھی گڑبڑ کی، تو انہوں نے اپنے سینئر پروفیسرز کے ساتھ VM ہال میں بہت خوبی سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان کا اس کم عمری میں اس دنیا سے وہ چلے گئے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ حامد انصاری صاحب نے سید افضل میاں کے متعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک سانحہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔
اس واقعے کی مکمل تفصیل پڑھنے کے لیے آپ کو اہل سنت کی آواز جو سالنامہ ہے اس کا جو مسلم مسائل نمبر ہے اس میں افضل میاں نے اس کی جانب اشارہ پیش کیا ہے. آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا. آئیے اب سنتے چلے نلسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر فیضان مصطفیٰ صاحب سید افضل میاں کے حوالے سے کیسے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. دل آج بیٹھا جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا. میرے ہاسٹل کے سینئر دوست، کرم فرما اور بہت زیادہ مجھ کو انکریج کرنے والے سید محمد افضل IPS 1990 بیچ کے جو اس وقت DIG مدھیہ پردیش میں تھے، ان کا کل انتقال ہو گیا. مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر، مدھیہ پردیش کے ہوم منسٹر نے اپنی بھاؤ بھینی شردھانجلی اس بڑے پولیس آفیسر کو دی، اور ہم سب لوگ جو ان کے جونیئر بھی تھے، دوست بھی تھے، اور جو ہاسٹل میں وقت ان کے ساتھ گزرا، اس کی یادیں اتنی آسانی سے نہیں ختم ہو سکتی. اور خود افضل بھائی ایک بہت بڑے ڈیبیٹر، بہت زبردست اشعار سنایا کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ سانس خاموش ہو گیا اور نغمے باقی ہیں. ابھی آپ نے ان کی آواز سنی جو انہوں نے مجھ کو بھیجی تھی. LLM کیا، PhD کیا، پولیس اسٹریس پہ بہت اچھا ڈاکٹورل ورک کیا. پیار بانٹتے تھے. آج دیش میں نفرتیں کا ماحول ہے. کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ جولی آدمی نہیں دیکھا. گھنٹوں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ بور نہیں ہو سکتے. جتنی بار میں بھوپال گیا ہوں، ہر بار مجھے جہانما میں یا کسی بڑے ہوٹل میں لے جا کے ڈنر یا لنچ کرایا. بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں. دروازوں کے شہر سے منسوب شہر اورنگ آباد کے پہلے UPSC کوالیفائر جناب محمد نوح صدیقی صاحب سے جب ہم نے رابطہ کیا تو آپ نے بھی افضل میاں کے حوالے سے اپنے دکھ کا اظہار کیا، اور تاثرات میں آپ نے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم افضل میاں کی لیگیسی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. آئیے سنتے ہیں نوح صاحب کی زبانی آپ کے تاثرات. السلام علیکم، آداب، نمسکار. آج دل غم سے بہت زیادہ لبریز ہوا جا رہا ہے. بالخصوص اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ افضل صاحب کے انتقال کی خبر جب مجھ تک پہنچی، حالانکہ میرا افضل صاحب سے جو تعلق رہا ہے، میں بہت ریسنٹلی ہی ان کو جان رہا ہوں، لیکن جب میں ریسنٹلی گوالیار آیا اپنی پہلی پوسٹنگ پر ایز اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس، تو افضل صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھے گوالیار میں خود فون کیا سامنے سے، اور ایک سرپرست کی طرح، ایک جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے، بڑی شخصیت ہوتی ہے، ذمہ دار شخصیت ہوتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے میری خیر خبر لی. اور کیونکہ وہ گوالیار میں رہے ہیں کافی وقت کے لیے، SP بھی رہے ہیں اور ایز این IG بھی، وہ کیونکہ انڈین پولیس سروس میں تھے تو وہ رہے ہیں، تو ہی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہاں پر اکیلا محسوس نہیں کروں. مجھے ملنے کے لیے یہاں پر جو لوگ ان کے جاننے والے تھے ان کو انہوں نے یہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے بھیجا، ان کے نمبر شیئر کیے. حالانکہ میری اپنی وائف سے بات کرانے کے لیے ان کی جو وائف ہیں افضل صاحب کی، راشدہ میم، انہوں نے خود بھی فون کیا. چند ہی شخص ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انا کو پیچھے رکھ کر، اپنی حالانکہ جو وہ اتنی بڑے پوسٹ پہ فائز تھے اس کو پیچھے رکھ کر سامنے سے جیسے ایک بیٹے کی طرح سرپرستی کرنی ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں. تو بیماری کی خبر تو مجھے پہلے ہی مل رہی تھی، میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی، لیکن جب
انتقال کی خبر پہنچی تو جیسے لگا کہ ایک سایہ دار درخت تھا جو بالکل ہی ہم جس کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ افضل صاحب کی مغفرت کرے، ان کے معاملے آگے کے مرحلے آسان کرے، اور ان کے لیے وہی ٹریٹمنٹ ان کے لیے رکھے، وہی میزبانی ان کے لیے رکھے جو انہوں نے میرے یہاں پہ آنے پر جس طریقے کی سرپرستی میری کی. اللہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کرے. بہت عظیم شخصیت تھی جو ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. تو میں ہر ممکنہ کوشش کروں گا کہ ان کی لیگسی کو آگے لے جا سکوں، اس سینس میں کہ جس طریقے سے وہ ویلکمنگ تھے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے تھے، میں بھی اس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکوں. آمین. السلام علیکم. 2015 بیچ کے IPS آفیسر جناب نور الحسن صاحب سے جب ہم نے رابطہ کیا سید محمد افضل میاں کے حوالے سے، تو آپ نے بھی اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازا. افضل میاں کے حوالے سے بہت ہی قیمتی باتیں آپ نے بیان فرمائی، اور آپ نے کہا کہ بہت قیمتی اثاثہ افضل صاحب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. کاش کہ ان کی بائیوگرافی کو قلم بند کیا جاتا تاکہ اور لوگ بھی ان کی شخصیت سے استفادہ کر لیتے. آئیے نور الحسن صاحب کی زبانی سنتے ہیں، آپ افضل میاں کے حوالے سے کیا تاثر پیش کرتے ہیں. افضل سر کے انتقال کی خبر جیسے ہی مجھ کو ملی، ایک بہت بڑا دھکا سا لگا. ایسا لگا مانو کہ اپنی فیملی کا کوئی ممبر ہی ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. افضل صاحب ہم سب کے لیے ایک فادرلی فگر تھے. زندگی میں جب بھی کوئی ڈیلیما ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، چاہے وہ پریشانی پرسنل لائف کی ہو یا وہ پریشانی پروفیشنل لائف کی ہو، ہم سب لوگ ایک ایڈوائس کے لیے افضل صاحب کی طرف دیکھتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہماری پریشانی کو دور کرتے اور بہت اچھی ایڈوائس ہم سب کو دیا کرتے تھے. آپ ایک آئیڈیل فگر کی طرح تھے ہم سب کے لیے. ایک آئیڈیل IPS آفیسر کیسا ہونا چاہیے، آپ ویسے تھے. آپ نے سمے سمے پہ بہت ساری ایڈوائس ہم سب کو دی ہیں. وہ ایڈوائس تا زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تا زندگی ہم ان باتوں کو فالو کرنا چاہیں گے جن باتوں پہ آپ نے ہمیں بولا ہے. آپ نے جو بھی ایڈوائس دی ہیں، اگر اس کا ہم نے 1% بھی فالو کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے آفیسر ہم بن سکتے ہیں. آپ کا جانا ہم سب کو غریب کر گیا، ہم سب کو ایسا بنا گیا. آپ اپنے ساتھ ایک ٹریزر، اردو لٹریچر کا، زندگی کو کیسے دوسروں کے لیے جینا چاہیے، ان سب چیزوں کا ایک ٹریزر لے کے چلے گئے. مجھے بہت افسوس ہے کہ کوئی کتاب آپ نے لکھی ہوتی تو وہ کم سے کم ہمارے بیچ رہتی. میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ افضل صاحب کی اگر لائف پہ ان کے دوارا بتائی گئی باتوں پہ اگر کوئی ایک کتاب لکھ سکتا ہے تو آئی ول بی ریئلی ہیپی فار دیٹ. آپ نے جو بھی ایڈوائس دی ہیں ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں گے. ہماری دعا ہے کہ آپ جنت میں آپ کو اعلی سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جے ہند. خدا حافظ. 2019 بیچ کے IAS آفیسر جناب شفیق برکاتی صاحب نے بھی سید محمد افضل میاں کے حوالے سے اپنے قلبی تاثرات ہمیں عطا فرمائے. آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں وہ افضل میاں کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہیلو، میرا نام محمد شفیق ہے اور میں شری SM افضل میاں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت ہی پازیٹیو، انکریجنگ اور جوویل پرسنالٹی تھے. ان کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا تھا. اگر آپ کے آس پاس رہتے تھے تو آپ کو ہمیشہ اچھے موڈ میں رکھتے تھے، ہنساتے تھے. اور ایک بہت خاص بات ان کی کہ وہ مدد کے لیے بہت اپارچونیٹی ڈھونڈتے تھے. اگر کسی کی کوئی پرابلم دور ہو سکتی ہے یا کوئی
کسی کی مدد کی جا سکتی ہے تو وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور بھلے ہی وہ انسان نہ پوچھ پا رہا ہو، نہ اپنی پرابلم بتا پا رہا ہو یا ہیزیٹیٹ کر رہا ہو، تو تب بھی وہ پوچھ کے اس کے بارے میں پتہ کر کے اس تک مدد پہنچاتے تھے یا اس کی جو بھی پرابلم ہے اس کو دور کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے میری لائف میں بھی بہت انکریج کیا ہے۔ میں اپنی لائف کے جتنے بھی بڑے ڈیسیجنس تھے اور جو بھی کی مومنٹس تھے ان پہ میں ہمیشہ ان کی کاؤنسلنگ لیتا تھا، ان کی گائیڈنس لیتا تھا، اور وہ ٹائم نکالتے تھے، اور آج میں جو بھی ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں۔ وہ میرے لیے فیملی ممبر تھے، اور ان کی گائیڈنس یا مینٹرشپ یا اور بھی چیزیں جو تھیں وہ میرے لیے پرسنلی بہت ہی زیادہ یوزفل رہی ہیں، اور ان کا جو لاس ہے وہ آج بہت سارے لوگ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو فلینتھراپی ایکٹیویٹیز تھیں یا جو بھی وہ گائیڈنس دیتے تھے یا لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ بہت بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو اس لیے بہت لوگ ان کا لاس فیل کر رہے ہیں، بٹ میرے لیے پرسنلی بہت بڑا لاس ہے، اور ان کے اتنی جلدی جانے کے لیے نہ کوئی اور بھی تیار تھا اور نہ میں ابھی بھی تیار ہوں۔ اور انہوں نے جو ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے، جو بھی وہ ٹپس دیتے تھے یا بتاتے تھے مجھ کو، کوئی بھی بات، کوئی خاص بات بتاتے تھے، تو یہ سب جو انہوں نے آئیڈیل سیٹ کیا ہے ایک اچھے انسان ہونے کا، ایک اچھا آفیسر ہونے کا، تو میں ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلتا رہوں گا آگے، اور میں بھی کسی طریقے سے کسی بھی صورت میں ان کے جیسا اگر بن پاؤں تو میرے لیے بہت عالمی کامیابی تحریک ہوگی۔ سنی دعوت اسلامی کے روح رواں مولانا شاکر علی نوری صاحب نے ایک آڈیو کلپ مجھے عطا فرمائی، جس میں آپ سید محمد افضل میاں کے حوالے سے تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اس آڈیو کلپ کو بطور ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ملک و ملت و سنیت کی عظیم خدمت گزار حضرت سید افضل برکاتی صاحب مارا ربی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو کروڑ کروڑ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ خاندان برکات کے اس چشم و چراغ کے کل ہونے پر پورے خانوادے کو اور خاص طور پر حضور امین ملت کو اور حضور شرف ملت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی بے شمار مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ محمد شاکر نوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی شہرت یافتہ نعت خواہ جناب اویس رضا صاحب نے بھی ایک پروگرام میں سید محمد افضل میاں کے حوالے سے تعزیتی بیان پیش کیا ہے، آئیے آپ اسے بھی سماعت کر لیجئے۔ اے رضا، طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر۔ میرے پیارے بھائیوں، جس خاندان سے اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے وہ خاندان مارر شریف کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ الحمدللہ کئی بار مجھ گناہگار کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ایک میرا خاص تعلق ہے اس برگاہ سے۔ آج ہی یہ اطلاع ملی کہ قبلہ سجادہ نشین امین ملت امین میاں برکاتی صاحب
زیدہ عمرہ و زیدہ علمہ و زیدہ شرفہ، اور میرے مرشد اجادت حضرت قبلہ نجیب میاں صاحب برکاتی، قبلہ اشرف میاں برکاتی، ان کے بھائی افضل میاں برکاتی صاحب جو کافی علیل رہے اور کئی دنوں سے کومے میں تھے، تو آج وہ وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بڑی عمر نہیں تھی ان کی، بالکل نوجوان تھے اور بڑے ہی پیاری شخصیت تھے، بڑے خوبصورت اور بڑے ہی وجیح اور بڑے ہی اچھے عہدے پر تھے۔ تو کافی عرصے وہ علیل رہنے کے بعد جو ہے آج خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں تمام ہی شہزادوں سے، قبلہ امین ملت سے، اشرف ملت سے، نجیب ملت سے اور دیگر تمام ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ بے شک جو جان دنیا میں آئی ہے ایک دن اس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب صبر دے، مریدین معتقدین کو اللہ صبر عطا فرمائے، دوست احباب کو صبر عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شکتی میں قبلہ افضل میاں کے درجات کو بلند فرمائے، آگے کے منازل کو ان کو آسان فرمائے۔ اور دیگر تمام مریدین معتقدین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے خوب سے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے۔ ایک شخص کے دنیا سے جانے کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے نیکیاں ایصال کریں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے، اور تمام اجر ہم افضل میاں صاحب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ چند معروف اشخاص کے تاثرات پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ مزید تاثرات ہمارے پاس جمع ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ان تمام معروف اشخاص کے تاثرات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو پانے کے لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ خدا حافظ۔